बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ नाजरीन। जिस तरह से आप सबको मालूम है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने आटे की जो एक बैग था, जो फ्लोर बैग था, उसकी कीमत 650 जो है रखी थी। लेकिन अगर हम बात करें जो शॉपकीपर्स, जो दुकानदार हैं, वो अपने रेट्स में आटा पर केजी जो है वो 130 140 में जो है मतलब दस्तयाब हो रहा है। एक आम शहरी जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था, अब उसकी पहुंच से आटा भी जो है वो दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। महंगाई इतनी उरूज पे पहुंच चुकी है कि आवाम जहां 2 वक्त का खाना खाती थी, अब वहां पे 1 वक्त का भी मुश्किल से नसीब होता है। बहुत अफसोस की बात है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दूध की कीमतों की, तो गवर्नमेंट ने जो रेट्स रखे थे, अभी अगर हम उन रेट्स की बात करें, मेरे ख्याल से 110 120 इस तरह के रेट्स हैं पर केजी दूध के। लेकिन अभी 160 170 180 भी जो है दूध वाले जो है मतलब आवाम को मतलब इतना सता के रखा हुआ है। 160 180 170 तक जो ना कीमतें पहुंच रही हैं। किस तरह से आवाम सर्वाइव करेगी, किस तरह से आवाम अपने छोटे बच्चों को, मतलब ये तो बुनियादी सहूलियात होती हैं। और ये आटा मतलब पहले लोग जो है थोड़ा अच्छा खा लिया करते थे, गोश्त चिकन की तरफ, वो तो हम बहुत मतलब सोच में भी नहीं है। गरीब आदमी के जो नॉर्मल मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो वो इन सारी चीज़ों को तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। आटा जो है वो बुनियादी ज़रूरत है, दूध जैसे हो गया छोटे बच्चों के लिए। अब इन सारी चीज़ों से भी आवाम को महरूम रखा जाएगा। बहुत अफसोस के साथ ये मुझे प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं कि मतलब जो आवाम की बुनियादी सहूलियात है वो तो कम अज़ कम उनके साथ में होनी चाहिए। वो भी उनकी पहुंच से दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट प्लीज़ इसके ऊपर हमारी नज़रसानी करे। सिंध गवर्नमेंट जो है ये जो मुनाफिक़खोर हैं, इनके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन ले। असिस्टेंट कमिश्नर डीसी जो उन्होंने टीम्स बनाई थी, क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ बात करते हैं जिस तरह से डेंगू के केसेस में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है, ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद में भी काफ़ी सारे केसेस जो हैं अभी रिपोर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डेंगू जो है शिद्दत अख्तियार कर चुका है। स्किन डिजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से सैलाब मुतासरीन जो है वो अब अपने अपने जो वहाँ पे अफेक्टेड लोग थे, अब दूसरे शहरों में वो आ रहे हैं। तो उसके बाद जिस तरह से स्किन डिजीज़ जो है वो काफ़ी फैलती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारे और केसेस जैसे डायरिया और काफ़ी बीमारियां भी इनमें जो है सर उठाती हुई नज़र आ रही हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है जिस तरह से उन्होंने सैलाब मुतासरीन को कराची में तो उन्होंने पनाह दे दी, उनको बुला के यहाँ पे बिठा तो दिया, लेकिन उसके बाद भी उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया जा। आज से मेरे ख्याल से 1 महीना पहले की बात है, मैंने इस पर पूरा प्रोग्राम किया था, जिससे मुझे काफ़ी सारे जो है कंप्लेंट्स की गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि आप जो क्यों इस बात में कोई सदाकत नहीं है। जबकि मैंने पूरी वीडियोज़ के साथ इस पर प्रोग्राम किया था कि आप देख सकते हैं जो मुतासरीन थे, जो सैलाबज़दगान थे, उनको किसी किस्म का कोई फैसिलिटेट नहीं करी है गवर्नमेंट। उनको बुला के आपने फ़ोन नंबर्स तक बंद कर दिए हैं, आप उनसे कम से कम राब्ते में। तो वहाँ पे 2 बच्चों की अभी हलाकतें हो चुकी है। आज भी एक बच्चे का नमाज़ा जनाजा था जिसको अभी तदफीन के लिए लेके जाया जा रहा है। बहुत अफसोस के साथ जो है सारी मुझे बातें करनी पड़ती है। क्यों नहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है तवज्जो दी जा रही है। आप इसके ऊपर प्लीज़ फ़ौरन एक्शन लें और उनको कम से कम फैसिलिटेट करें, उनको प्रॉपर एक मुकाम पर बिठाया जाए, उनके मेडिकल सहूलियात उनको दी जाए, उनको खाने पीने का ख्याल रखा जाए। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो है अपने नुमाइंदे इमरान मीज़ान से जानेंगे ये जो अभी महंगाई है इसके हवाले से जो अवाम है उनके क्या तासुरात है, और जो सैलाब ज़दगान इस वक्त जो इतनी मुश्किलात फेस कर रहे हैं उनका क्या कहना है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जैसे मैंने इंट्रो दिया और इंट्रो देने के दौरान मैंने कहा था कि मैं अपने नुमाइंदे इमरान मीज़ान से जानूंगी कि महंगाई के बायस आवाम का क्या कहना है। सैलाब मुतासरीन जो है उनको गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटेट करिए, क्योंकि अभी तक जितनी अमवात हो चुकी हैं, जितनी बीमारियां हैं, वहाँ पे किसी किस्म की कोई मेडिकल की सहूलत नहीं है। वहाँ पे उनको खाने पीने की जो ज़रूरियात है, जो बेसिक नीड्स है उनकी, वो नहीं उनको दी जा रही हैं। वो किस तरह से सर्वाइव करें, इस हवाले से अपने नुमाइंदे इमरान मीज़ान से जानते हैं। इमरान, ज़रा हमें तफसीलात से जो है डिटेल में पूरा बताएं कि वहाँ पे पहले सैलाब के हवाले से मुझे बताइएगा, फिर हम जो महंगाई है आवाम क्या कह रही है, और जो वहाँ के सैलाब मुतासरीन है उनका क्या कहना है, वहाँ पे कितनी अमवात हो चुकी है, उन्हें किन सहूलियात से महरूम रखा हुआ गया है। जी हाँ जी नीता, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो सैलाब मुतासरीन जो आए हुए थे अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान से, अभी जो हमें जो शिकायत आ रही है हमारी टीम को
गुलशन मेमार अफगान बस्ती के करीब जो है तकरीबन 100 से ज़ायद जो सैलाब मुतासरीन वहाँ पर बैठे हैं, जिसमें अगर मैं कहूँ बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सभी उसमें शामिल हैं। ना ही वहाँ पे अभी तक डीसी वेस्ट गए हैं, ना ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उनका हुआ है, ना ही कोई उनका खाने पीने की अशिया उन तक पहुंची है। सिर्फ जो आवाम है जो अपनी मदद आपके तहत वहाँ तक जो है राशन पहुँचा रही है, मेडिकल दवाइयाँ कुछ जो है वहाँ पे पहुँचा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी जो है उनकी ना ही कोई उनको अशिया मिली है। दूसरी जानिब अगर मैं बताऊं तो आज भी सुबह जो एक बच्चा जो है वो बेचारा बीमार था, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिससे वो आज जो है बच्चा मासूम इंतकाल कर गया है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, महंगाई की शिरा जो है रोज बरोज जो है इजाफा होता जा रहा है। आटे की कीमत निदा 130 रुपए जो है वो चल रही है मुख्तलिफ जगहों पे। 130 रुपए किलो चल रही है जी, 130 रुपए किलो निदा आटा बिक रहा है। लेकिन इमरान, गवर्नमेंट ने तो 650 रुपए पूरे आटे के बैग का उन्होंने जो कीमतें वो फिक्स की थी, तो 130 में ये मतलब क्यों जो दुकानदार है उनको बेच रहे? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अभी? निदा देखें, 650 रुपए सूबाई हुकूमत की ने जो है सिंध गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है 10 केजी की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत जो है वो ऐलान कर देती है, लेकिन उस पर ना ही अमल दरामद होता है, ना ही चेक बैलेंस होता है। डीसी का मैं कहूँगा कराची के जो डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज होते हैं और एसीज होते हैं, वो ना ही हमने अभी कोई देखा है कि वहाँ पर गए हों, वहाँ पे उन पे चालान हुआ हो, उन पे जुर्माना हुआ हो, उनकी गिरफ्तारी हुई हो। साथ ही साथ निदा गरीब मिडिल तबका जो है, मजदूर तबका जो है, वो अपने बच्चों को जो है एक वक्त की रोटी खिलाता था, अब वो भी नहीं खिला पा रहे। और दूध ऐसी चीज है जो कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है उनके माँ बाप जो है गरीब वो पिलाते थे, लेकिन अभी निदा दूध जो है 180 रुपए तक जा पहुंचा। देखें 180 रुपए किलो जा पहुंचा, जबकि गवर्नमेंट की जो प्राइस है 100-110 के अंदर है, लेकिन 180 तक बेचा। ये मुनाफा खोर जो है वो बिला खौफ होके जो है दुकानों में जो है 180 रुपए का बोर्ड लगा के बेच रहे हैं। उनको पता है कोई हम पे कार्रवाई नहीं होगी, कोई हमारा चालान नहीं होगा। गरीब मेहनत मजदूर तबका जो है पिसता जा रहा है रोजाना की बुनियाद में, लेकिन हमारी सिंध गवर्नमेंट, हमारे डीसी ईसी कोई हमें एक्शन पे नजर नहीं आए जो इनके ऊपर जुर्माना इस हवाले से क्यों नहीं आपने कहा कि हम पे कोई चालान नहीं होगा, जो दुकानदार एक जो उनकी सोच अभी बन चुकी है, तो क्यों नहीं होगा कोई इनके ऊपर कानूनी कोई मतलब जोर नहीं है, मतलब वो जो इनका दिल चाहे वो करें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? निदा ये देखें आप के डीसी ईसी एसी का इनको कोई खौफ ही नहीं है कि डीसी साहब आएंगे, गिरफ्तारी होगी, जुर्माना होगा। कोई डीसी, क्योंकि इनको पता है कि ये अपने एसी वाले रूम से बाहर निकलेंगे नहीं, कि ये हमारे पास गर्मी में हमारे हर दुकानों के पास जाएंगे, चालान करेंगे, एफआईआर होगा, ऐसा है ही नहीं। जब भी तो वो बिला खौफ होके बोर्ड लगा के 180 रुपए किलो दूध बेच रहे हैं, और महंगाई की शिरा जो है इस वजह से रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जी निदा। अच्छा इमरान, आपके कहने का मकसद ये है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो एसी वाले रूम में बैठ के अपने जो है ठंडे कमरे के से लुत्फ अंदोज होते रहते हैं, और उनका कोई मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो क्योंकि बाहर नहीं निकलते इलाके में, उनको किसी किस्म का कोई परवाह नहीं है अवाम की, दुकानदार क्या कर रहे हैं, वो मतलब इन सारी चीज़ों से जो है बड़े जिम्मा हो चुके हैं। जी निदा, बिल्कुल। डीसी ईस्ट हो गया, डीसी वेस्ट हो गया, हम सुबह से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मजबूरन होके जो है अपना नंबर बंद कर दिया। ये जब कॉल उठा नहीं सकते तो आप बताएं, तो फिर ये अवाम की खिदमत कैसे करेंगे? जो अवाम से मुनाफा खोरी हो रही है वो कैसे उनके जुर्माने किए जाएंगे, कैसे इन मुनाफा खोरों को पकड़ेंगे? जी निदा। ठीक है जी इमरान, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इमरान मीज़ान ने हमें पूरी तफसीलात बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर उनका इलाके में किसी किस्म का कोई विजिट नहीं है, जो शॉपकीपर्स हैं अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, आवाम जो है एक वक्त की रोटी के लिए भी अब परेशान हो गई है, क्योंकि जिस तरह के रेट जो है दुकानदार आवाम को अपने मनमानी मतलब ज़ाहिर सी बातें कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर जो उनका कोई विजिट नहीं है, क्योंकि वो अपने एसी वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते। बहुत अफसोस की बात होती है कि जब इस तरह से जब हमें सुनने में आता है कि ये हमारे जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हुए नजर आते हैं। इस वाले से बात करते हैं, हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से साबका एमपी अब्दुल रज़ाक साहब। खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप? खैरियत से सर? सर अभी आपने पूरी रिपोर्ट सुनी, इमरान से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने पूरी तफसीलात बताई हैं, उन्होंने आवाम के तासुरात बताएं, फिर सैलाब मुतासरीन से रिलेटेड भी उन्होंने गुफ्तगू की। अभी तक अमवात का सिलसिला चल रहा है, कितने लोग बीमार हैं वहाँ पे,
سندھ گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں ہے. بلا کے ان کو بٹھا تو دیا ہے لیکن کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کھانے پینے کی سہولیات نہیں ہے, وہاں پہ کوئی رہائش پراپر نہیں ہے, میڈیکل کی سہولت نہیں ہے. تو کیا کریں اس صورتحال میں, کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سیلاب سے جو اموات ہیں اس کی تعداد سیلاب سے اتنی اموات نہیں ہوئی جو ابھی اس وقت ہو رہی, اور بیماریوں کی وجہ سے. سیلاب سے پیدا شدہ جو بیماریاں ہیں اس میں پیٹ کی بیماریاں ہیں, جلد کی بیماریاں ہیں, اور دیگر ایسی بیماریاں ہیں جو جس میں مبتلا لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں. ٹھیک ہے. یعنی رات کو میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرا رہا تھا ہمارے مرکزی کیمپ سے, جہاں یعنی آج رات تقریباً 4 ہفتے سے بھی زیادہ ہو گئے, آج رات کو بھی جماعت اسلامی کراچی کے مرکز سے ٹرک روانہ ہو رہے تھے. اب وہاں جو موجود لوگ ہیں, جو چاروں طرف پانی میں گھرے ہوئے لوگ ہیں, جن کے اوپر چھت نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے اس کے پاس سامان ہے, علاج کے لیے نہ ڈاکٹر ہے نہ دوائی ہے, بیسک بنیادی دوا. ڈینگی اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رضا صاحب. میں آپ کی بات میں سوری میں کاٹتی ہوں, معذرت چاہوں گی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اندرون سندھ کی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ امدادی سرگرمیاں چل رہی ہیں, ہم پورے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو ہم بھرپور فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن جن کو یہاں پر بلا کے آپ نے بٹھایا ہے, جو سندھ گورنمنٹ کے قریب ہیں, ان کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کم از کم انہیں تو پہلے آپ فیسلیٹیٹ کریں نا. پھر مطلب وہ جو چل رہا ہے وہ تو چلے اچھی بات ہے, لیکن یہاں پہ بلا کے بٹھا کے ان کو اس طرح سے اگنور کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ندا, اتنی شرمناک بات ہے نا کہ ہماری کل کے ایک رپورٹ آئی ہماری مقامی ذمہ داران جماعت اسلامی کے, کہ ایک ڈی سی کے دفتر سے جماعت اسلامی اور الخدمت کے مقامی ذمہ داران سے رابطہ ہوا کہ متاثرین آئے ہوئے ہیں, خدا کے لیے اس کی کچھ سپورٹ کریں, ان کی کچھ مدد کریں. اسی بڑی شرم کی کیا بات ہے, جو کئی 100 کلومیٹر دور سے آ کر شہر کراچی میں آباد ہو گئے ہیں, اور وہ یہاں پر بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. علاج کا انتظام نہیں, خوراک کا انتظام نہیں, پانی کا انتظام نہیں. یہ رپورٹر نے بالکل صحیح بات کی. یہ ڈیسیز, یہ ایسیز اپنی دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دفاتر سے باہر نکل نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے, اور وہ بھی بے خوف, اور نہ وہ کسی کو جواب دہ ہیں, اور اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا کہ پورے سندھ حکومت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بہت بڑا شرمناک مقام ہے ان کے لیے. یہ کس شرجیل میمن کہتے ہیں ہم نے 3,500 خیمے تقسیم کر دیں, 3,500 خیمہ بستیاں قائم کی. بھائی ہمیں بتا دیا جائے, آپ لوگ میڈیا سے لنک لوگ ہیں, کوئی رپورٹ جاری کرے کہ کہاں 3,500 خیمہ بستیاں قائم کی گئی. جو رفائی وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو پوری سندھ میں بھی نظر نہیں آئے. چلے کراچی میں دکھا دیں, کراچی میں آپ کو لے جا کے الخدمت کی خیمہ بستی دکھاتا ہوں, سندھ حکومت اپنی خیمہ بستی دکھائے. یہ جو ابھی رپورٹر نے جن کا ذکر کیا ہے کہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں, وہاں ہمیں کوئی سندھ حکومت کوئی اپنی خیمہ بستی دکھا دے. تو یہ بڑی شرمناک بات بھی ہے, افسوس. لیکن سر وہاں پہ جماعت اسلامی کی بھی کوئی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی مطلب ابھی کاروائیاں نظر نہیں آئی ہیں. جماعت اسلامی اپنے ایک رفائی ادارے کے دائرے میں سب کچھ کر رہے ہیں, اپنے حد سے بھی زیادہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی بھی رفائی ادارہ تو 2% بھی یہ کام پورا نہیں کر سکتے. یہ تو گورنمنٹ لیول کا کام ہے, گورنمنٹ اس میں انوالو ہو جائے, پورا پراپر اس کے پاس سسٹم ایک موجود ہے. لیکن ایک بڑا جو ہے نا سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے کیوں, یا تو جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں, ورنہ کوئی اتنا گورنمنٹ کے لیے کون سا مشکل کام ہے. پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں, پوری دنیا کو جو ہے کہ ہم سیلاب میں ڈوب گئے ہیں, مر گئے, تباہ ہو گئے. اور یہ پرسوں شہباز شریف صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, وزیر اعظم صاحب کا, کہ 30 ارب روپے ہم ابھی تک خرچ کر چکے ہیں. 30 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے؟ اگر شہر کراچی میں بسنے والے متاثرین کی یہ حالت ہے تو آپ 200 کلومیٹر دور جو ہے خیرپور, سکر اور نواب شاہ اور دیگر اضلاع میں پڑے ہوئے لوگ ہیں, یا جیکب آباد میں, جعفر آباد میں, تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ سر عمران خان صاحب نے بھی تو ٹیلی کام کے ذریعے اربوں روپے جمع کیے ہیں, اب مطلب بقول ان کے کہ اربوں روپے کا مطلب فنڈنگ ہوئی ہے, تو وہ بھی انہوں نے نہیں سیلاب متاثرین پہ کہاں پہ لگائے؟ آپ کے سامنے یہ صورتحال. اربوں روپے تو ودن 3 گھنٹے کے اندر جمع ہوئے ہیں, لیکن کسی کو نظر نہیں آیا ابھی تک. ابھی تک وہ 5 ارب روپے جو ہے آن گراؤنڈ نہیں ہوئے. ان حکمرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غلط بیانی کرنے میں, جھوٹ بولنے میں, یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ایک ریکارڈ رکھتے ہیں. لیکن اگر قوم ان سے سوال کرے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے 30 ارب روپے اور $1.5 بلین جو بلاول صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں نے پوری دنیا سے اپیل کر کے جمع ہو گئے, اور کئی ارب روپے جو عمران خان نے 3 گھنٹے میں جمع, قوم کو خبری سنا دی کہ یہ پیسے جمع ہو گئے, آن گراؤنڈ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ پیسے کہاں چلے گئے؟
تو یہی تو ہم بکتے ہوئے آ رہے ہیں نا. کبھی کبھی جو ہے نا چیف جسٹس صاحب اعلان کر دیتے تھے کہ ڈیم کے نام پر جو ہے نا اربوں روپے جمع ہو گئے. سر مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی پیسے دیے تھے. آپ کے سامنے کی بات ہے, مطلب جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو اپنے والد والدین جو ہیں جو ان کو چیز کے خرچے دیتے تھے چیز کھانے کے لیے, وہ تک وہ جا کے جمع کرا دیا کرتے تھے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بچے بچے میں وہ چیز کا جذبہ تھا, لیکن آج ڈیمز کا حال آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے دیکھیں, اگر یہ پورا یہ جو ہمارا ایک گلا سڑا نظام ہے, اگر یہ 30 40 50 سال پہلے سے اس کام کو فوکس کرتے, چھوٹے چھوٹے اور بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں یہ سیلابی ریلوں کے لیے, بارشوں کے لیے. یہ تو پوری دنیا میں, آپ ترقی یافتہ دنیا کو دیکھیں, انہوں نے ان سیلابوں کو, ان بارشوں کو اللہ کی نعمت میں کنورٹ کر دیا ہے. ذہنی ذہن اور سوچ اور دماغ استعمال کرتے ہوئے یہ پانی اللہ کے ایک نعمت ثابت ہو رہا ہے ان کے لیے. لیکن ان ظالموں نے تو کسی چیز پر نہ کبھی فوکس کیا, نہ مستقبل و فیوچر کا سوچا, اور اسی طرح جب بھی بارش ہوتی ہے وہ سیلابی ریلوں میں کنورٹ ہو کر پورے ملک کے لیے تباہی کا سبب بنتے. بالکل سر, بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ مجھے مطلب آج اتنے سال ہو چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے, سندھ مطلب سندھ کے آپ کے سامنے صورتحال ہے, پنجاب کی آپ کے سامنے صورتحال ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر توجہ مطلب کیوں نہیں دی جا رہی ہے. یہ جو 2010 کا سیلاب آیا تھا سندھ میں, اور 2010 کے سیلاب پر بہت بڑی تباہی ہوئی تھی, اور پوری دنیا سے بہت بڑا امداد جمع ہوا تھا, بہت بڑا فنڈ آیا تھا. مجھے ایک جگہ اسی طرح بہت ذمہ دار لوگوں نے, جو گورنمنٹ کے لوگ تھے, سندھ کے ہمارے سندھ کے بھائی تھے, انہوں نے بتایا کہ اگر وہ فنڈ صحیح خرچ ہوتا تو سندھ کو 50 سال آئندہ 50 سال کے لیے کسی امداد کی بھی ضرورت نہیں تھی, کسی ڈیولپمنٹ ورک کی بھی ضرورت نہیں تھی. اتنا بڑا فنڈ آیا تھا. پھر اس پر ایک کمیشن بنایا گیا تھا. اس کمیشن نے جو اپنی رپورٹ پیش کی اور اس میں اپنی سفارشات پیش کی ہے, یعنی اب یہ جو تباہی آ گئی, ان سفارشات پر 1% بھی عمل نہیں ہوا. ان سفارشات میں ڈیمو کا بھی تھا, انفراسٹرکچر کا بھی تھا, اور ہمارے یہ جو دریاؤں کے پلوں کے حوالے سے, اس کی پختگی کے حوالے سے, پانی کی روانی کے حوالے سے, اور پانی کو راستہ دینے کے حوالے, تمام چیزیں اس میں مرج کی گئی تھی. لیکن ان تمام سفارشات پر 1% بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ ظالم طبقہ ہے, ایک ظالم اور ایک کرپٹ طبقہ ہم پر مسلط ہے. سر وہ اربوں روپے پھر گئے کہاں پہ؟ کرپشن کی نظر ہو گئے, ان کے محلات بن گئے. بڑے بڑے ولاز دیکھیں آپ کے پورے اندرون سندھ جائے, جو ایم پی ایز, ایم این ایز اور بڑے بڑے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں, ہم جب گئے نا سیلاب متاثرین کے, آپ یقین کریں نظام, ہم نے ایسی ولاز بھی دیکھے کہ جو 5 10 20 ایکڑ پر بنائے گئے تھے. ان میں یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور ایم پی ایز, ایم این ایز اور سینیٹر اس کے رہ رہے ہیں, اور اس کے سامنے روڈ کی دوسری طرف سینکڑوں کے تعداد متاثرین چھت کے بغیر, پانی کے بغیر, بنیادی بچوں کے دودھ کے بغیر وہاں بیچارے رو رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے. تو کوئی ان کا ایم پی ایم نے وہ اپنی ویلا کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے, اس کو ویلکم کہتے کہ آئیے آپ اس میں رہیں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے, تو انہوں نے جو اپنے بڑے بڑے ولاز بنائے ہیں, وہ عوام کے لیے جو فنڈنگ ہوتی تھی, عوام کا جو بجٹ ہوتا تھا, وہ انہوں نے اس میں لگا دیا. میں صرف یہ پیغام اس کے ذریعے دینا چاہتا ہوں عوام کے لیے کہ یہ جو گلا سڑا نظام ہے, اس کے ذمہ دار یہ کرپٹ پارٹیاں, یہ کرپٹ مافیاز ہیں, کہ جنہوں نے عوام کو آج اس حال تک پہنچا. 21ویں صدی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, ایک بارش ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی وجہ سے, جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا, جب تک عام لوگ نہیں اٹھیں گے, تو میں یہ گلا سڑا نظام نہ ڈیلیور کر سکتا ہے اور نہ عوام آگے جا سکتا. ٹھیک ہے جی سر, یہ تو نظام کی بات ہوگی. اور یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, مہنگائی آپ یہ دیکھیں, عوام کے اوپر ٹیکسز پہ ٹیکسز بھی لگائی جا رہے ہیں, یہاں پہ بنیادی سہولیات جو ہیں عوام سے وہ چھینی جا رہی ہیں, آمدنی اتنی ہے نہیں, مہنگائی عروج پر ہے. جس طرح سے ابھی کے الیکٹرک نے کے ایم سی کا آپ کے سامنے, جس طرح سے آپ لوگوں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے, اور جو کے ایم سی جنہوں نے اس میں ایڈ کر دیا ٹیکسز کے الیکٹرک کے بلز میں, وہ بھی مطلب عوام کے اوپر مطلب نئے بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. تو کس طرح سے عوام اپنا گزر بسر کرے گی اپنا؟ ہماری جو حکمران طبقہ ہے, یہ جب ورلڈ بینک, آئی ایم ایف کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور ان سے پچھلے اگر آپ ٹریک ریکارڈ نکالیں تو اربوں روپے انہوں نے قرض کے نام پر لیے, پورے قوم کو انہوں نے مقروض کیا ہے. کوئی ان سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ اربوں روپے, اربوں ڈالر کہاں چلے گئے؟ ابھی یہ جو پی ڈی ایم کا جب لانگ مارچ ہو رہا تھا, مولانا فضل الرحمان کر رہا تھا,
تو ان کا سب سے پہلا ایجنڈا تھا مہنگائی، بالکل مہنگائی کے خلاف. پھر وہ اسلام آباد بھی چلے گئے، دھرنا بھی ہو گیا، اور مریم نواز صاحبہ لاہور سے اٹھتی تھی، اور کوئی KPK سے، کوئی کراچی سے، اور ایک ایسا نظام بنا دیا تھا کہ اگر یہ لوگ آ گئے مہنگائی تو within 30 دن 0% کے اندر کرپشن، اندر ختم ہو 0% جائے جو گی. مہنگائی ہو جائے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آٹا جو پچھلے دور حکومت میں 650 روپے 10 kg کا آٹا تھا، اب وہ جو ہے نا جس طرح رپورٹ میں بھی بتایا گیا اور بالکل صحیح بتایا ہے، 1300-1500 روپے تک چلا گیا ہے. 130 روپے کلو. ٹھیک ہے، پھر یہ ایک دوسرے پر الزامات دیتے ہیں. اچھا ہم نے یہ نہیں دیکھا قوم بیچاری تو پانی سے بھی محروم، بجلی سے بھی محروم، آٹے سے بھی محروم، راشن سے بھی محروم، علاج سے بھی محروم، لیکن ان حکمرانوں کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ اربوں ڈالر کے مقروض ہو جائیں، اربوں ڈالر کے لیے بھیک مانگتے رہیں. یہ جو جتنے ڈالر آتے ہیں یہ یہاں کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں، یہ ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. یہ اپنا ان سب کے اگر آپ گھر دیکھیں تو یہاں بھی بنے ہوئے ہیں، دبئی میں بھی بنے ہوئے ہیں، UK میں بھی اور امریکہ میں بھی. یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے بڑے پورے جزیرے خرید لیتے ہیں. تو یہ ملک کا کی بدنصیبی ہے، ملک کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ پورا نظام گلا سڑا نظام ہے، کرپشن میں جکڑا ہوا نظام ہے، اور اس کی سرپرستی یہی پارٹیاں کر رہی ہیں، یہ حکمران کر رہے ہیں. کبھی وہ جب وہ حکمرانی میں ہوتے ہیں تو اسلام آباد چلے جاتے ہیں، جیسے یہاں سے رخصت ہو گئے پھر لندن، UK اور امریکہ میں چلے جاتے ہیں. تو کرپٹ مافیا کی سرپرستی میں آپ کیسی امید کر سکتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو یا ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف سفر کرے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. یہ مہنگائی میں کمی، PDM جو بنی تھی یہ جو ہے مہنگائی کی ہی وجہ سے بنی. جو پچھلی حکومت کو بھیجا گیا تھا، مہنگائی ایک مین وجہ تھی، کیونکہ پیٹرول کے پرائسز، اس کے بعد جو ہے مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اندرونی جو سسٹم ہے اس میں جو مہنگائی کی شرح آپ کے سامنے پہنچی ہوئی تھی، کس طرح سے ایک عام آدمی، لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. پچھلی حکومت میں آپ نے خود دیکھا تھا لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. نئی حکومت نے بڑے ہی دعوے اور وعدے کیے تھے. جو PDM کی مشترکہ ایک حکومت بنی تھی، اس میں MQM اور باقی دیگر جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کافی ساری اس میں جماعتیں مل کے PDM کی یہ حکومت بنی تھی. اس میں کافی سارے انہوں نے بھی دعوے اور وعدے کیے تھے. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دعوے اور وعدے ہیں کیا وہ پورے ہوں گے آئندہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ عوام بھی سمجھ چکے ہیں کہ اس کرپٹ مافیا سے اب کوئی خیر کی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی حکومت کا بیان آیا تھا کہ ملک میں گندم کی کمی نہیں ہے، اور سندھ میں بھی گندم پوری ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر اٹے کا ایک تیلا 10 kg کا 650 روپے سے 1300-1500 روپے پر کیسے چلی گئی؟ اور اتنی ایمرجنسی حالات ہے، لوگ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو گئے، ان کو راشن کی ضرورت ہے، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں تو ایک بالکل یہ بہت بڑا سوال اس وقت بن رہا ہے کہ پھر گندم کی بھی کمی نہیں ہے، آٹا جیسی بنیادی ضرورت آپ سے پوری نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتے کہ MQM بھی بار بار حکومت میں آئی ہے، سب کو پتا ہے مفادات کا ایک میکینزم ہے ان کا، ان کے اپنی مفادات کے لیے، چاہے حقوق کے نام پر لے لے، حق پرستی کے نام پر لے لے، جس کے نام پر بھی اس کا سلوگن، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ کے اپنی مفادات اور کراچی کے عوام کا سودا کرتے ہیں، PTI کے ساتھ بیٹھ کے سودا کرتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے سودا کرتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی سر ان کے مفادات کیا؟ میں ہمیشہ سے بات سنتی آئی ہوں MQM کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو وہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں، حکومت بناتے ہیں. ان کی کیا مفادات ہیں؟ ان کی یہ مفادات ہے کہ آپ ٹریک ریکارڈ دے گئے، جو 80 گز کے مکان میں شہر کراچی کی کسی تنگ گلی کوچے میں رہنے والا MPA تھا یا کوئی وزیر تھا، آج دیکھیں وہ لندن، امریکہ اور دبئی میں بزنس کر رہے ہیں. صحیح. ان کے بڑے بڑے مالات بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہوں نے کہاں سے بنائے؟ ٹھیک. تو یہ ان کے مفادات ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی تو ایک وڈیراازم کا مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو عوام کو پسترین حالت میں رکھنے کا پوری ایک ان کی پلاننگ ہے تاکہ لوگ اپنی بنیادی جو ان کی ضروریات روزمرہ کے اس سے باہر نہ آ سکے، اسی میں گلتے رہے، مرتے رہے، روتے رہے. اور اگر آپ اس کا اندازہ ابھی سیلاب متاثرین سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ عوام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا، یا شہر کراچی کے ساتھ انہوں نے جو سلوک روا رکھا ہے. اس وقت شہر کراچی جن بدترین حالات سے دوچار ہے، یہ پیپلز پارٹی کے مائنڈ سیٹ کی ترجمانی ہے، اور MQM مل کر اس کے ساتھ کر رہا ہے.
آج شہر کراچی گندگی کا گڑھ بن چکا ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, لا اینڈ آرڈر کی بدترین سچویشن ہے, کسی کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ نہیں, اینکر پرسن تک محفوظ نہیں, صحافی تک محفوظ نہیں, صحیح بات, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کسی کا اگر لخت جگر بھی قتل ہو جائے, اس کو قاتل بھی سامنے نظر آ رہا ہو, یہ اس نظام سے سر یہاں پہ انصاف نہیں, یہ بات تو حقیقت ہے. انصاف جب میڈیا پرسنز کے لیے انصاف نہیں تھی, یہاں پہ عام شہری کو کس طرح سے انصاف دیا جائے گا؟ مطلب بہت ہی عجیب کوئی سچویشن ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے, مطلب کس طرح سے سسٹم چل رہا ہے, سسٹم ہمارا بہتر نہیں ہو رہا ہے بلکہ اور سے خراب ہوئے جا رہا ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سسٹم اور نظام پر مسلط ہے وہ اس کو کبھی ڈیولپ ہونے نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ 70 سالہ ریکارڈ بھی دیکھیں, یہ جو لوگ بار بار سسٹم میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, تو انہوں نے نہ آپ کی پولیس کا نظام ٹھیک کیا, نہ عدلیہ کا نظام ٹھیک کیا, نہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو. ملک تو آزاد ہو گیا ہے, لیکن مائنڈ سیٹ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو انگریزوں کے غلامی میں وہ زندگی گزارتے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم اسی طرح سے, آپ کا ہیلتھ سسٹم, کراچی جیسے 3 کروڑ عوام کے شہر میں ایک سول ہاسپٹل جو انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے, اسی سول ہاسپٹل. آپ کبھی رات کی تاریکی میں جائیں, سول ہاسپٹل کے سامنے اس کی فٹ پاتھ پر دور دراز اندر سندھ سے آئے ہوئے فیملیز اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, دیکھا ہے میں نے وہاں پہ انہی مچھروں میں, جناح کا بھی, جناح کے باہر بھی ایسی کبھی کبھی جاتے ہیں نا سروے کے لیے, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس فٹ پاتھ پر رات کے اندھیرے میں, سردی میں, گرمی میں آپ کیوں اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہے؟ لیکن ہمارے ابو ایڈمٹ ہے, ان کو یہ بیماری, ان کو یہ بیماری, کڈنی کی بیماری ہے. ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں ہے کہ دور دراز 200 کلومیٹر دور گاؤں سے آئیں اور پھر ہم واپس جا سکیں. ہم اس وقت یہاں رہیں گے جب تک ابو ٹھیک ہو جائے. شرم کا مقام نہیں ہے ان حکمرانوں کے لیے. 14 سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے. اگر اس کا پورا ٹریک ریکارڈ آپ نکالیں تو 40 سال پیپلز پارٹی کے سندھ میں حکمرانی کے ہوئے ہیں. 40 سالوں میں وہ ڈسٹرکٹ کی بنیاد پر ایک ٹھیک اسپتال نہیں بنا سکے, کوئی دوسرا تیسرا چوتھا سول ہاسپٹل نہیں بنا سکے. تو یہ جو حکمرانوں کا طرز ہے, یہ جو کرپٹ مائنڈ سیٹ ہے, ان سے نہ خیر کی امید ہے, نہ ترقی کی امید ہے, اور یہ جب تک رہیں گے ملک مزید تباہی و بربادی کی طرف جائے گا. تو سر پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بہتری کے لیے؟ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ عوام کو اٹھنے کی ضرورت ہے. عوام جب تک نہیں اٹھیں گے اور سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, جب تک عوام ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, یہ نظام درست نہیں ہو سکتا ہے. اور ایماندار, دیانتدار, جرأت مند اور باہمت قیادت کا انتخاب فرض ہو چکا ہے, اس ملک کے ہر شہری پر فرض ہو چکا ہے. اگر آج بھی لوگ نہیں اٹھیں گے, لوگ مختلف قسم کے جذباتی سلوگنز کے پیچھے جائیں گے, لوگ MQM کے پیچھے جائیں گے, لوگ پیپلز پارٹی کے پیچھے جائیں گے, لوگ اسی نون لیگ کے پیچھے جائیں گے جو چند بڑے بڑے ارب پتی چودھریوں کا جم گٹا ہے, تو یہ ملک اسی طرح تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا. تو آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائے. کیوں کھڑے ہو جائے؟ اس لیے میرا یہی سوال تھا. ہاں, یہ سوال ہے کیوں کھڑے ہو جائے. اس لیے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائے کہ عوام جمہوریت کے نام پر ووٹ دیتے ہیں. جمہوریت کون سی پارٹی میں؟ پیپلز پارٹی میں جمہوریت نہیں, MQM میں جمہوریت نہیں, PTI میں جمہوریت نہیں, نون لیگ میں جمہوریت نہیں. جمہوریت اگر ہے تو صرف جماعت اسلامی میں. جماعت اسلامی کوئی خاندانی جماعت نہیں ہے, جماعت اسلامی پر کوئی فرد مسلط نہیں ہے. انتخابات کے ذریعے سے جماعت اسلامی کے قیادت کا انتخاب ہوتا ہے, اور قیادت جو ہے جماعت اسلامی میں ایمانداری, دیانتداری, جرأت مندی کے, عوام کا درد رکھنے والی قیادت. تو جب تک لوگ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو, آپ دیکھیں ابھی بھی جو اس وقت سیناریو چل رہا ہے, آپ دوسری پارٹیوں کی قیادت کو دیکھیں, جماعت اسلامی کی قیادت کو دیکھیں. کراچی سے اگر کراچی کی درد کی کوئی آواز ہے تو وہ جماعت اسلامی کی قیادت انجینئر حفیظ نعیم الرحمان ہے. سیلاب زدہ بدترین حالات میں دوسرے تیسرے دن اگر آپ کو اندرونی سندھ اور بلوچستان میں کوئی قیادت نظر آئی ہے تو وہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب ہے. اگر آپ کے گوادر کے عوام کے درد, دکھ اور غم اور مشکلات کے لیے آواز اٹھانے والی کوئی قیادت نظر آئی تو وہ جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکریٹری مولانا ہدایت الرحمان ہے. تو یہ جو قیادت ہے, اگر آپ کو اسمبلی سینٹ میں کوئی آواز نظر آئی ہے تو وہ جماعت اسلامی کے لیکن سر آپ کی بات بالکل درست ہے, تو عوام نے لیکن پھر بھی اس طرح سے جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کیا, نہ آپ لوگوں کو مطلب موقع مل پایا. کیا وجہ ہے؟ مطلب اتنی اگر دیانتدار جمہوری جماعت ہے جماعت اسلامی, تو پھر عوام کیوں مسترد کر کے آ رہی ہے؟ یہ جو آپ نے
کچھ ٹائم پہلے ایک سوال کیا نا کہ ان حکمرانوں نے اب تک کیوں نظام کو بہتر نہیں کر سکے ہیں، وہ اس گلے سڑے نظام کی وجہ ہے. آپ کا انتخابی نظام پورا کرپٹ نظام ہے، اور یہ جو جتنے مافیاز ہیں انہوں نے اس کو کبھی بہتر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. یہ جمہوریت کے نام پر آپ دیکھیں، اب جو ایک پولیس سپاہی سے لے کر اور ایک اسکول ٹیچر سے لے کر ایک چوکیدار سے لے کر 17 19 18 گریڈ کے افسروں تک، ان وڈیروں، ان چودھریوں، ان خانوں کے سارے جو ہے لگائے ہوئے ملازمین ہوتے ہیں. آپ کی پولیس کا ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، کوئی اس کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ یہی سارے پوری انتظامیہ مل کر آپ کے انتخابات اور الیکشن کراتے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کے حالت اظہار دیکھیں، یہ حالت اظہار ہے کہ 24 جولائی کو پوری کراچی 3 کروڑ عوام ایک ٹریک پر آ گئے تھے اور مستقبل کے لیے اپنی میئر کا انتخاب کر رہے تھے. 2 دن پہلے انہوں نے الیکشن ملتوی کرے. پھر آگے جا کے 28 اگست تک پورے شہر کراچی تیاری پر آ گئے تھے کہ ہم شہر کراچی کے دکھوں کا مداوع اپنے منتخب میئر کی صورت میں کریں گے. 3 دن پہلے وہ الیکشن ملتوی کر کے بیک ہو گئے. تو یہ الیکشن کمیشن کی حالت اظہار، جب تک الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہوگا، جب تک آزاد انتخابات نہیں ہوں گے، جب تک عوام کو باشعور نہ کیا جائے گا، اپنی آزادی سے رائے دینے کے لیے عوام کو نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک یہ نظام بہتری کی طرف چلے سر. ابھی 23 کو الیکشن پھر سے نیکسٹ منتھ کا کہا جا رہا ہے، دیکھیں انشاءاللہ ہوتے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا نا کہ میئر کس کا ہے. دیکھیں اگر ہو جائے، مجھے نہیں لگتا ہے یہ پھر جماعت اسلامی تو اب ٹریک پر آ گئے لوگوں کو. انشاءاللہ ودین 1 ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کو کراچی میں سرگرمیاں جو ہے نا الیکشن کے حوالے سے، وہ جب ان کو نظر آنا کوئی اور سرگرمیاں، کیونکہ الیکشن ہم دینا مجھے نہیں لگتا شاید ہوتے ہیں. یہ جماعت اسلامی کی سرگرمیاں دے کر پہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پہ الیکشن کمیشن ان پارٹیوں سمیت میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ایم کیم پاکستان سے ایم پی اے صداقت حسین صاحب لائن پہ موجود ہے. سر، بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم پہلے حکومت کی بات کرتے ہیں، جو پی ڈی ایم کی جو مشترکہ ایک حکومت بنی تھی، اس سے پہلے جو ہے پی ڈی ایم کے جتنے بھی پارٹیز تھیں تو انہوں نے بڑی ہی، جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کے اوپر تنقید کی تھی مہنگائی کو لے کے. لیکن اگر آج ہم اس نئی حکومت کی بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو کیوں سب چپ نظر آ رہی، کیوں کوئی آواز اٹھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ جی سب سے پہلے ندا آپ کا شکریہ. اور میں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات سن کو جو اپنی مہنگائی کا سوال کیا، سب سے پہلے ندا آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس واقعے کی زور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں میں. بہت شکریہ. اور آپ کا ہی ایک میسج تھا جو دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ جب ایک لڑکی نکلتی ہے باہر اپنے حق کے لیے تو پوری دنیا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کو انصاف بھی ملتا ہے اور اس کو طاقت بھی ملتی ہے. بالکل. تو آپ نے ایک راستہ دیا ہے ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کر لیتی ہیں. صداقت صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے الفاظ میرے لیے بہت قیمتی ہیں. مطلب آپ جس طرح سے خواتین کی عزت کرتے آئے ہیں اور آپ جس طرح سے میرے پروگرام میں بھی بیٹھتے ہیں اور ہمیشہ آپ نے بہت ہی پازیٹیو بات کی ہے، ابھی بھی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں. لیکن افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کو اس نظر سے دیکھا نہیں جاتا، چاہے وہ ورکنگ وومنز ہو، چاہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہو. اسپیشلی میڈیا کی خواتین کو جو ہے مطلب کیوں اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ میڈیا میں کام کرنے والی ہے تو میرے خیال سے اس کا کردار صحیح نہیں ہے. کیوں اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ ساری باتیں کہنی پڑتی ہیں. دیکھیے میں ندا آپ کو میں ایک بات بالکل کلیئر کہہ دوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں آگاہی کا مسئلہ ہے. ہم ابھی تک اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو تنگ نظری تھی اس سے نکال نہیں پائے ہم، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں ہمیں. بالکل جی. آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح آپ دیکھیے آج میڈیا میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ پہلے آج سے نہیں تھا. آج سے تمام چیزیں سیٹ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ سیٹ ہوں گی. انشاءاللہ امید یہی کرتی ہوں میں. آپ کے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کے لیے آواز نکال رہے ہیں، آپ کے لیے آواز بن رہے ہیں، آپ کا بازو بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک وقت دور نہیں ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ خواتین کو ایک الگ نگاہی سے دیکھا جاتا ہے، اور میڈیا پرسن جو لیڈی ہوتی ہیں، جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں، جو اپنی جانوں پہ کھیل کر اپنے تمام نظریات کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کا چہرہ دنیا کے سامنے لاتی ہیں. لوگوں کا چہرہ، مظلوم عورتوں کا چہرہ، مظلوم جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اس ساری چیزوں کو وہ عیاں کرتی ہیں. اس کے باوجود ان کے ہونے والی ناانصافی جس طرح آپ کے ناانصافی ہوئی ہے، اس کی میں جتنے بھی الفاظ ہوں وہ کم پڑیں گے. میں مذمت کرتا ہوں میں، اور امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ بہتر ہوگا. جس طرح آپ کے ساتھ واقع ہوا اور آپ نے اسٹینڈ لیا تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے.
जी बहुत तो शुक्रिया इसी तरह सदाकत ये साहब। आपने एक लोगों को, हमारी माओ बहनों को, बेटियों को आपने ये मैसेज दिया है कि अपने हक के लिए खड़ा होना बिल्कुल होगा। खड़े होना अगर चाहिए ये सर। कोई अगर मैं आज चुप होके बैठ जाए जाऊंगी तो मेरे ख्याल से जितनी यहाँ पे और माएँ बहनें हैं उनके साथ भी इसी तरह की ज्यादती होती रहेगी। इसी तरह के जो जोर आवर लोग हैं जो अपनी कुर्सी का, अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाते हुए जिसका दिल चाहता है वो जो करते, मतलब खवातीन है, खवातीन मतलब माँ के पैरों तले जन्नत रखी है। एक माँ का अलग रुतबा है, बहन का एक अलग रुतबा है, बीवी का एक अलग रुतबा है। लोग इन सारे रुतबों को नहीं समझते। मतलब औरत है, औरत की जिस तरह से चाहे वो तस्लील कर ले, चाहे वो कोई भी हो। जी जी, देखिए मेरे ताल्लुक एमक्यू पाकिस्तान से है और बहुत मशहूर है कि एमक्यू के पाकिस्तान के जलसों में खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक होती रही है हमेशा। लेकिन और जब जलसा खत्म होता है तो एक ऐसा लगता है कि दरिया बन गया है दरमियान से और सारी बहनें हमारी निकल रही होती है और कोई किसी को देखता भी नहीं है। बिल्कुल सिर्फ इस वजह से ये हमारी माएँ बहनी बेटियां बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदाकत सर। टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपके अल्फाजों की मैं कदर करती हूँ कि आपने इस तरह से अपनी इजहार राय दी और खवातीन के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, मैं आपको दिल से जो अप्रिशिएट करती हूँ। क्या कहेंगे आखिर में? ठीक है जी, अब्दुल रज़्ज़ाक साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लास्ट हमारे पास चंद सेकंड है। बस पहले तो सबसे पहले मैं इस वाक़े के बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ जो कुछ आपके साथ पेश आया है। और जिस तरह मैंने कहा कि शहर कराची इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, पिछले चंद महीनों में 56,000 क्राइम के वारदात हुए हैं और कई कीमती लोग जानों से ज़ाय हो गए। फिर देखिए ये माशरा नहीं, माशरा तो हमारा ख़वातीन को इज्जत देता है। हमारा निज़ाम ख़राब निज़ाम, अब निज़ाम में एक किसी का भी बेटा हो, कोई भी बाइख्तियार ऑफिसर हो, ताकतवर ऑफिसर हो, वो किसी खातून पर हाथ उठाए, एक एंकर पर्सन पर हाथ उठाए, एक सहाफ़ी पर हाथ उठाए, तो ये तो निज़ाम की जिम्मेदारी बनती है कि उठ कर उसको निशान इबरत बनाए। लेकिन यहाँ तो इस तरह निज़ाम बेरा, हम इसके शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त शहर कराची में जो हालात है, एक तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से जमात इस्लामी ने 23, 24, 25 सितंबर को रेफरेंडम का ऐलान किया है। बाज़ारों में, मस्जिदों में, हर गली कोचे में हम रेफरेंडम की तरफ गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में शहर कराची के लोग हमारे साथ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और के इलेक्ट्रिक की जराइम बदमाशी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इसको लीड भी करेंगे और इसके साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है शहर कराची के, मुकम्मल तौर पर इसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध है। इसके जिम्मेदार 37,000 पुलिस इनके पास। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान दास को इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।